تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ سے یقین کا رشتہ بنائیں، شک کا نہیں کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے، آخری حد تک لے جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ مجھ پہ کتنا یقین رکھتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں وہ لوگ جیت جاتے ہیں، اور جو لوگ اپنی دعاؤں پر شک رکھتے ہیں وہ خالی ہاتھ لوٹا دیے جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے اللہ نے تمہارے لیے کیا سوچا ہے۔ تم نہیں جانتے اللہ نے تمہاری دعاؤں کے پیچھے کیا خیر چھپا رکھی ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیسے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھا ہے۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل اسی طرح جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ تم میں ہے۔ اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہے، تمہاری مانگنے میں جلدی ہے، اس لیے تم بار بار امید ہار دیتے ہو۔ اللہ نے اگر دل کو دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ جب تمہاری صدائیں اس تک پہنچ جاتی ہیں وہ بدل دیتا ہے نصیب کی لکیروں کو بھی، کیونکہ وہ خالق ہے، اس کی بارگاہ سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہے جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملتی ہیں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر کرتا ہے۔ ہمت مت ہارا کرو، دعا مانگتے رہا کرو، کہہ دیا کرو مالک میرا ہونا تیرے ہونے کی خبر دیتا ہے، جو ساتھ تیرا مجھے میسر ہے میرے مالک اب مجھے خیال زوال کیسا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا تک لے آیا ہے تو یقین رکھو آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر چیز سے نواز دیا جائے گا۔ جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے، اپنے رب کو منایا کرتے تھے۔